السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج بھی ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں ایسی بہت سی غلط باتیں، غلط توہمات اور غلط عقائد رائج ہیں کہ جن کی کوئی حقیقت کتاب و سنت میں ہم لوگوں کو نہیں ملتی۔ نہ قرآن کریم میں وہ باتیں مذکور ہیں، نہ کسی حدیث کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، نہ کسی اللہ والے سے یہ چیزیں منقول ہیں، لیکن سماج اور معاشرے میں ایسی پھیلی ہوئی ہیں، ایسی رائج ہو چکی ہیں کہ لوگ اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو صحیح سمجھتے ہیں اور اسے دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، ایسی ہی ایک بات کے تعلق سے آج میں بات کروں گا۔ ہمارے معاشرے اور سماج میں مشہور ہیں کہ جب کوئی آدمی سفر میں اپنے ساتھ نان ویج کی کوئی چیز لے کر جاتا ہے، چاہے گوشت ہو یا انڈا وغیرہ ہو، سفر میں وہ اپنے ساتھ توشہ یا ٹفن وغیرہ میں یہ چیزیں لیتا ہے، تو اس کے گھر والے اس ٹفن میں، اس توشے میں ایک کوئلہ یا کسی لوہے کی چیز کو رکھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور ان کا اپنا یہ گمان ہوتا ہے کہ اگر اس طرح نان ویج یعنی گوشت یا انڈے وغیرہ کا جو توشہ سفر میں ساتھ دینا ہے، اگر اس میں کوئلہ یا پھر لوہے کی کوئی چیز نہ رکھی جائے تو سفر میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے، جنات اور شیاطین اس پر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے میرے عزیز اور دوستو۔ آپ پوری قرآن کریم کو پڑھ لیجئے، احادیث کے پورے ذخیرے کو کھنگال لیجئے، ایسی کوئی بھی بات آپ کو کسی قرآن کریم کے آیت میں یا کسی بھی حدیث میں نہیں ملنے والی کہ سفر میں اس طرح نان ویج یا گوشت وغیرہ یا انڈا وغیرہ ساتھ میں اگر آپ کو لے جانا ہے تو آپ کو کوئلہ رکھنا پڑے گا یا آپ کو لوہے کی کوئی چیز ساتھ میں رکھنا پڑے گی، بلکہ ایک غلط چیز ہے، ایک غلط عقیدہ ہے، غلط تصور اور خیال ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے اور سماج میں رائج ہو چکا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا عدوہ ولا طیرۃ، کہ اسلام اور شریعت میں ایک بیماری کا دوسرے کی طرف متعدی ہونا، اسی طرح بدپالی لینا، یہ اسلام میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بدپالی لینا کہ اگر گوشت میں نہیں رکھیں گے تو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، جنات و شیاطین اس پر حملہ کر دیں گے، یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طرح کے توہمات سے، غلط عقائد سے خود بھی بچے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچائے۔ جی ہاں میرے عزیزوں اور دوستو، ایک مومن کا، ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے، قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو تکلیف ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہے اس کے سوا ہمیں کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ وہ مولانا، وہ ہمارا رکھوالا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، کوئلے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، لوہے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے سفر میں نکلے تو اگر آپ کے ساتھ نان ویج ہو چاہے ویج ہو، آپ سفر کی دعائیں پڑھ کر نکلے، سفر کی دعاؤں کا اہتمام کریں، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھے، جب سواری چلنے لگے وہ دعائیں پڑھے۔ تو یہ ساری دعائیں احادیث میں آئی ہیں، سواری پر سوار ہو تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اور جب سواری چلنے لگے تو اللہم هون علینا ھذا السفر واطوی عنا بعدا، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل والولد۔ تو یہ دعائیں الگ الگ الفاظوں کے ساتھ لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو ان مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس طرح کے خلافات سے اور اس طرح کے غلط عقائد اور غلط توہمات سے خود بھی بچے اور اپنے معاشرے اور سماج کو پاک و صاف کرے۔ میرے عزیزوں اور دوستو، کچھ باتیں اتنی واضح اور صاف ہوتی ہیں کہ ایک عقل مند انسان بھی اس کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب اگر آدمی، ایک عقل مند انسان سوچے کہ اگر مان لو کہ اگر گوشت کے ساتھ رکھنے کی وجہ سے کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے تو کیا اس کا علاج کیا کوئلہ رکھنا یا لوہے کی چیز ساتھ میں رکھنا ہے؟ اور یہ بھی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ گوشت یا کوئی نان ویج چیز ساتھ سفر میں رکھنے سے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا یا جنات اور شیاطین اس پر حملہ کر دیں گے، تو یہ بھی غلط چیز ہے۔ تو میرے عزیز اور دوستو، ان ساری چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ پر اپنے ایمان اور یقین کو مضبوط کرے، اور نفع اور نقصان کی ذات اور نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات
یہ صرف اللہ رب العزت کی ہیں، یہ عقیدہ اپنا بنائیں، اپنا بھی اور اپنے آل و اولاد کا بھی اور اپنے معاشرے اور سماج کا بھی۔ تو اس مسئلے کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اپنے دیگر دینی بھائی بہنوں کو بھی شریعت مطہرہ کا یہ مسئلہ بتائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔